قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے قطرہ مانگے جو کوئی تو دریا دے دے قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا اور میں سے لائق تو نہیں ہوں کیا جگہ میں سے لائق تو نہیں ہوں لیکن مجھ کو ہمسائے گنبد خضرا دے دے سائے گنبد خضرا دے دے قطرہ مانگے اور جب بھی تھک جائے محبت کی مسافت میں ندی جب بھی تھک محبت کی مسافت میں ندی تب تیرا حسن بڑھے اور سنبھالا دے دے تب تیرا حسن بڑھے اور سنبھالا دے دے مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا
بہت شکریہ، بہت شکریہ محمد زبیر، انتہائی خوشحالی کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ عمدگی کلام پہ بھی آپ کی داد بنتی ہے. ماشاءاللہ کیا خوبصورت کلام آپ نے منتخب کیا. اچھا، میں یہ کہتی ہوں کہ نعت رسول پڑھنے کے لیے لے کی، سر کی، تال کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ آواز دل سے نکلتی ہے. بالکل، جب روح کی گہرائی سے نکلتی ہے تو خود بخود اثر رکھتی ہے. بالکل صحیح. اچھا، ہم یہاں اپنے پر تو ماشاءاللہ سب کچھ بھی یہاں سب کچھ ہے، یہ تو مکمل پیکیج ہے ماشاءاللہ. ہم اپنی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. اولاد کے حقوق پہ بات ہو رہی تھی. اولاد کے حقوق میں بعض اوقات ماں باپ تھوڑا سا بیٹے کو زیادہ مقدم جانیں گے، کسی جگہ پہ بیٹیوں کو زیادہ ترجیح دے رہے ہوتے ہیں کمپنسیٹ کرنے کے لیے کہ ہماری بیٹی جو ہے اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے. یہ معاملہ جو زیادتی کا ہے تھوڑا، میں ایک جملہ بول دوں جی، کہ شادی سے پہلے بیٹوں کو فوقیت، شادی کے بعد بیٹیوں کو فوقیت. صحیح. اچھا، یہ جو معاشرتی مسئلہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا، جو سلسلہ ہے ترجیح کا ہے اولاد کے حقوق میں، اس بارے میں کیسے ہمیں رہنمائی؟ دیکھیں، اولاد کے حقوق کے لیے سب سے بہترین ہمارے پاس جو مثال ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم نے جواب طعنہ کوثر بنا کر ایک بیٹی عطا فرمائی، اور اس بیٹی کی عزت و توقیر آقا نے ایسی فرمائی کہ عرب کی سرزمین پہ لوگ بھول گئے کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کیسے کیا جاتا تھا. اور جب اس کے بعد اس بیٹی کو پروردگار عالم نے 2 بیٹے عطا کیے تو وہ دونوں بیٹے جوانان جنت کے سردار بن گئے. لیکن اگر کسی جگہ پہ والدین یہ تفریق کر رہے ہوں تو اس بارے میں کیا ہمیں پھر حکم ہے؟ وہاں پہ کیسے؟ نہیں، والدین کو تفریق نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اولاد برابر ہے، بیٹا بھی برابر ہے، بیٹی بھی برابر ہے. وراثت کی روح سے بیٹے کا حق زیادہ ہے، بیٹی کا کم ہے، لیکن ویسے ان کے اندر کوئی تفریق نہیں کرنی چاہیے. بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کے لوگ تو بعض اوقات بچی کو پیدا کرنا بھی نہیں چاہتے. اگر انہیں خدا نہ خواستہ یہ پتا چل جائے الٹرا ساؤنڈ میں بھی کہ بیٹی ہے، تو بہت سارے لوگ، بہت سارے والد یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ نہیں چاہیے، بیٹی نہیں چاہیے. آپ دیکھیں، اسلام نے سب سے زیادہ جن لوگوں کو حقوق عطا فرمائے وہ پسا ہوا طبقہ تھا، اور اس پسے ہوئے طبقے میں عورت اور بالخصوص بیٹیاں جن کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. آقا کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل اگر کسی نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی تو کل قیامت میں اور وہ اس طرح ہوں گے. آپ نے انگلی مبارک کا اشارہ کر کے بتایا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم بیٹیوں سے نہیں ڈرتے، ہم بیٹیوں کے نصیب سے ڈرتے ہیں کہ نہ جانے ان کو کیا ہوگا. تو یہ جو ڈر ہے، یہ خوف ہے، یہ انسان کو اس طرف نہیں جانے دیتا. حالانکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بیٹیاں بڑھاپے میں والدین کا سہارا بن جاتی ہیں، اور بعض بیٹے بڑھاپے میں والدین کو چھوڑ دیتے ہیں. اور یقین جانیے گھر میں اگر بیٹیاں بیٹے ہوں تو والدین جوان بیٹوں سے زیادہ تنگ ہوتے ہیں بنسبت یہ کہ بیٹیوں سے. ہاں جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک بھی ہے جس میں کہ اگر مجھے اختیار کا حکم دیتا تو میں بیٹوں پہ بیٹیوں کو اختیار کرتا. کچھ اس طرح کے اس کے الفاظ بھی ہیں. حضرت زینب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری بچی وہ ہے جس نے سب سے زیادہ میرے اسلام کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچی اور مصیبتیں اور دکھ درد پہنچے، آپ نے فرمایا میری یہ بچی وہ ہے جس نے سب سے زیادہ پریشانیاں اور مصیبتیں میری وجہ سے جھیلی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کا بڑا اکرام فرمایا کرتے تھے. اور جو ان کی صاحبزادی حضرت امامہ رضی اللہ عنہ، ان کا ایک ہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنگ سے جو ہے وہ ہار ملا مال غنیمت میں. جب وہ آیا تو آپ نے وہ ہار دیکھا، وہ ہار تھا جو حضرت خدیجہ نے حضرت زینب کو دیا تھا شادی کے وقت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً ان کے جو شوہر تھے وہ جنگ بدر میں قیدی بنا لیے گئے. اب فدیہ دینے کا معاملہ آیا تو ان کے پاس مال نہیں تھا. انہوں نے خط لکھا اپنی زوجہ جو حضور کی صاحبزادی تھی، آپ نے فرمایا کہ تم مال بھیجو. مال نہیں تھا، انہوں نے وہ ہار بھیج دیا. وہ ہار بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب زاروں قطار اس ہار کو دیکھ کر رونا شروع ہو گئے. لیکن وہ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار تھا، اس لیے آپ فرط جذبات سے آپ دیدہ ہوئے کہ یہ وہ ہار ہے جو کہ ماں نے اپنی بیٹی کو تحفتاً دیا ہوا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی جیسے حضرت نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے وہ قیامت کے دن پرورش. لیکن کیسے؟ کیونکہ عموماً ہم لوگ سمجھتے ہیں پیدا ہو گئی ہیں. دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں، ایک قول حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا میں بتاتا چلوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے 2 بچے ہوں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی،
تو فرمایا آپ رضی اللہ عنہ نے، اور اس کے پاس صرف اتنی وسائل ہوں کہ وہ ایک کو تعلیم دلا سکتا ہے، تو وہاں آپ نے فرمایا کہ وہ لڑکی کو تعلیم دلائے. صحیح. یعنی یہ اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ لڑکی کی پرورش اس طریقے سے کرنی ہے کہ حضرت عمر کا قول ہے کہ وہ لڑکی کو تعلیم دلائے، ٹھیک. تاکہ وہ لڑکی جو ہے معاشرے میں، کیونکہ لڑکی ہمارے جو یہاں ہے تو کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو تعلیم دلوانا ضروری نہیں ہے. نہیں جناب، لڑکی کو تعلیم دلائی جائے، اس لیے کہ لڑکی جو پڑھتی ہے اس سے معاشرہ بنتا ہے، صحیح. خاندان کی تربیت کرتی ہے، ٹھیک ہے. اور لڑکا پڑھتا ہے تو اس سے صرف فرد بنتا ہے. تو پھر وہ کون لوگ ہیں جو لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف ہیں ڈاکٹر صاحب؟ نہیں جناب، کس نے کہا لڑکیوں کی تعلیم؟ آقا کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلا فرمان اللہ کا وحی کی صورت میں آیا وہ مطلق تھا، اقرا، پڑھیے، بسم ربک الخلق، کہ جس رب کے نام سے آپ کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. تو سب سے پہلا پیغام اقرا تھا، اور اس کے بعد علم بالقلم کہ لکھنا بھی ہے، اور پھر اس کے بعد آقا کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اطلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد و عورت پر یہ لازم ہے، فرض ہے کہ علم کو حاصل کرے. لہذا آقا کائنات حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا باقاعدہ تربیت کی، آپ نے ان کو کچھ کلمات تعلیم فرمائے. لہذا ایسا کہا جائے کہ صرف مرد کے لیے تعلیم ہے، یہ میں سمجھتا ہوں بالکل اس میں جو تفصیص ہے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم. دیکھیں اس آقا کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تعلیم دینے آئے تھے وہ فقط آخرت کی نہیں تھی، فقط دین کی نہیں، وہ دنیا کی بھی تھی. ہمارا معاشرہ سنوارنے کی تعلیم تھی، وہ تعلیم حاصل کرنے کی تعلیم تھی، وہ علم کو حاصل کر کے اللہ کی معرفت کی تعلیم تھی. آپ نے طب بھی سکھایا، فلسفہ بھی سکھایا. سکھایا. آگے بڑھو، یہ چاند، یہ سورج، یہ پوجنے کی چیزیں آگے بڑھو، تسخیر کرو. وسخر الشمس والقمر دائبین، یہ چاند، یہ سورج، یہ سب تمہارے لیے اللہ نے مسخر کر دی. یہ کیا تھا؟ یہ کیا؟ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے جتنا علم ہم تک پہنچا، جتنا علم کہ کئی صحابہ سے نہیں پہنچ سکا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنے دور کی صحابہ کرام بڑی عالمہ تھی. فقیہ الاسلام کہتے ہیں. آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپ سے غالباً 2210 احادیث، جو میں صحیح اگر مجھے یاد ہے 2210، آپ کا کیا، آپ نے کہاں سے پڑھا؟ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر سے؟ نہیں جناب، آپ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی. آپ بہترین شاعرہ بھی تھی، شاعر اشعار آپ سنتی بھی تھی، اور آپ کا لقب افقہ الناس، اعلم الناس اور احسن الناس ہے. بے شک، لیکن میں پوچھ رہی ہوں کہ جو دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم، کی عورت دینی تعلیم تو حاصل کر سکتی ہے، دنیاوی تعلیم جو ہے وہ عورت کو نہیں حاصل کرنی ہے. مجھے قطع کلامی کی اجازت دیجیے، یہ ہمارا فالٹ ہے، ہماری غلطی ہے کہ ہم نے دینی اور دنیاوی تعلیم کو کلاسیفائڈ کر دیا ہے. کچھ ایسے افراد جو دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کچھ ایسے افراد جو دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. مذہب نے دین اور دنیا کو مرج کر دیا ہے. دنیا مزرعہ آخرت ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. میرے پاس سند کے طور پر ایک روایت موجود ہے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام مدینہ نبوی میں موجود تھے، اور آیا اس دور کا بادشاہ آیا، اور اس نے آ کر، جب ظاہر بادشاہ آتے تو دولت، خزانے، بہت کچھ لے کر آتے ہیں تاکہ جب لوگ آئیں گے ان کو ہدیے، تحفے، نذرانے دیے جائیں تاکہ بادشاہ سخی کہلائے. دنیا آئی، اہل مدینہ آئے، اور وہ دیتا رہا تحفے، ہدیے، نذرانے. جب رات نمودار ہوئی تو اس نے کہا سب آئے، وہ نہ آئے جن کا مجھے انتظار تھا، یعنی فرزند رسول امام حسین علیہ السلام. پوچھا وہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ لوگوں نے کہا وہ کہاں پائے جائیں گے، وہ مسجد نبوی میں ہوتے ہیں، وہاں درس و تدریس دیا کرتے ہیں اور وہاں باز و نصیحت. اب اس نے کہا کوئی بات نہیں، وہ نہیں آئے تو نہ صحیح میں چلا جاتا ہوں ان سے ملنے کے لیے. اب جو یہ آیا مسجد نبوی میں تو اس نے عجب منظر دیکھا. اس نے دیکھا سینکڑوں طلباء علم زانو ادب طے کیے بیٹھے ہیں، اور امام محمد باقر مسند علم پر موجود ہے، اور تعلیمات دی جا رہی ہیں، درس دیا جا رہا ہے. یہ ایک ستون سے، مسجد نبوی کے ایک ستون سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور سننے کی کوشش، سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ کیا کہا جا رہا ہے. اس کو کچھ نہیں سمجھ میں آیا. اس نے آگے بڑھ کر سلام کیا، پوچھا، کہا کہ آپ کیا پڑھا رہے ہیں؟ کہا میں وہ پڑھا رہا ہوں جس کا حکم مجھے خدا نے دیا ہے. اور اس کے بعد آپ نے دو دنیاوی علوم کا تذکرہ کیا، یعنی ایک جیوگرافی اور ایک اسٹرالوجی، یعنی یہ دو، اور یہ دونوں کتنی لیٹسٹ، کتنا لیٹسٹ. ایک دیکھیے کہ یہ کتنا لیٹسٹ نالج ہے اسٹرالوجی. یہ وہ مدرسہ تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کا، جو فرزند رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس کا آغاز ہوا، جس میں علم کیمسٹری بھی تھا، علم بایولوجی بھی تھا، علم فزکس بھی تھا، حیاتیات بھی تھی، نباتات بھی تھی، علم الادیان، علم الفلسفہ، علم منطق، تمام تر ادیان پڑھائے جاتے تھے. میں آپ سے بتاؤں یہ جو قرآن کا علم ہے یہ کس کے لیے تھا؟ ثم جعلنا نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا علقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. ایمبریولوجی،
بابائے ایمبریولوجی کیتھ مور، مارشل جانسن جب اس کو پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ محمد نے کیسے جان لیا کہ لیچ کی شکل میں ہوتا ہے، ایک حقیر کیڑے کی شکل میں ہوتا ہے. یہ بالکل مقصد ایک آپ وہاں سے زائگوٹ سے لے کر اور ایک ایمبریو بننے تک وہ جو پورا پروسیس، اور پھر وہاں سے فیٹس بننے تک، پھر جو فرسٹ ٹرائمسٹر، سیکنڈ ٹرائمسٹر، تھرڈ ٹرائمسٹر، یہ سارے علوم قرآن نے بیان کیے. اور قرآن کس کی زبان سے جاری ہوا؟ اسلام میں انہوں نے لکھا ہے کہ صرف 12 دن کے لیے انسان ماں کے پیٹ میں ایک ایسے کیڑے کی شکل میں ہوتا ہے، جو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کیڑے کی شکل میں، اور جب ریسرچ کی گئی تو وہ زائگوٹ لیچ کی شکل میں، جسے ہم جونک کہتے ہیں، اس کی شکل میں ہوتا ہے. سو ہم یہاں پہ بریک لے لیں. بالکل. اچھا میں آخری بات کہوں کہ ڈاکٹر صاحب بریک کے بعد آپ سے بات سنتے ہیں. سو بریک کے بعد ہم آپ سے مل رہے ہیں. اگر کملی والے کی رحمت نہ ملتی تو ہم غم کے ماروں کا کیا حال ہوتا. اگر کملی والے کی رحمت نہ ملتی تو ہم غم کے ماروں کا کیا حال ہوتا. زمین پر ناتے رسول خدا گئے تو ہم بے سہاروں کا کیا حال ہوتا. اگر کملی والی نہ ملتی تو ہم غم کے ماروں کا کیا حال ہوتا. وہ آقا، وہ مولا، وہ دادا ہمارے، خدائی کے پیارے، خدا کے دلارے، خدائی کے پیارے، خدا کے دلارے. اگر آپ دکھیوں کے حامی نہ ہوتے تو ہم غم کے ماروں کا کیا حال ہوتا. اگر کملی والے کی رحمت نہ ملتی تو ہم غم کے ماروں کا کیا حال ہوتا. محمد کا جلوہ ہے جلوہ خدا کا، محمد کا پردہ ہے پردہ خدا کا، محمد کا پردہ ہے پردہ خدا کا. اگر آپ آ جاتے پردے سے باہر، اگر آپ آ جاتے پردے سے باہر تو ان چاند تاروں کا کیا حال ہوتا. اگر آپ آ جاتے پردے سے باہر تو ان چاند تاروں کا کیا حال ہوتا. اگر کملی والی کی رحمت نہ ملتی تو ہم غم کے ماروں کا کیا حال ہوتا. سبحان اللہ. بہت خوب، بہت خوب. اچھا اب وقت اجازت نہیں دے رہا کہ ہم زیادہ اس موضوع کے اوپر بات چیت کریں. ماہر اور اپنا برادران موجود ہیں بالکل، اور میں روزے رسول پر موجود تھا، اصحاب صفہ پر. تو انہوں نے مجھے کتنی خوبصورت نعت سنائی، غالباً کوئی 4-5 ماہ پہلے کی بات ہے. تو میرے بھی آنسو نکل رہے تھے، ان کے بھی بہت آہستہ اس میں ادب کا تقاضا رکھتے ہوئے سنائی. تو میں چاہوں گا
کہ اگر وہی کلام ہم ان سے سن لیں. جناب پلیز، لیکن اس سے پہلے ہم اجازت لے لیں اپنے دیکھنے والوں سے. سب کی تشریف آوری کا شکریہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قصہ سنانا شروع سے چاہ رہا تھا، اگر اجازت ہو 2 منٹ کی. تو بالکل، یہ قصہ اگر ہم کل سنیں- مختصر کل کے لیے رکھ لیتے ہیں. جی مختصر حضرت. جی کل ہم سن لیں گے انشاءاللہ، یہیں سے شروع کریں گے. بہت شکریہ سب کی تشریف آوری کا. اجازت لیں گے اس دعا کے ساتھ کہ آپ خوش رہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ حافظ.